السلام علیکم جی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. جیسے ہی سردیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں نا تو بہت زیادہ چیزوں کی نا کریونگس بڑھ جاتی ہیں، اسپیشلی فرائڈ چیزوں کی. تو میرا بھی آج ایسے ہی دل چاہا کہ چلو ہم نا پوری پراٹھے ٹرائی کرتے ہیں گھر پہ بنا کے، لیٹس سی کیسے بنتے ہیں. اور واقعی میں بہت ہی مزے کے بنے تھے. ہاں ریسیپی تھوڑی سی ذرا ٹرکی ہے اور لمبی بھی ہے، لیکن اٹس ورتھ اٹ. اچھا، کیا کبھی ایسا ہو کہ کوئی آپ کو بتائے کہ میرے پاس نا ایک ایسا سیکریٹ ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں اور آپ وہ کر لینا تو آپ کی ساری دعائیں فوراً سے قبول ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ جو دروازہ بہت عرصے سے کھٹکھٹا رہی ہیں اور وہ شاید نہیں کھل پا رہا، وہ فوراً سے کھل جائے اور آپ کو دلی اور ذہنی سکون مل جائے، جو کہ آج کل کے دور میں ناپید سا ہو چکا ہے. تو میں تو فوراً نا بہت خوش ہو جاؤں گی اور میں واقعی میں کہوں گی کہ جی بالکل، آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دیٹ سیکریٹ. تو میں نے سوچا کہ آج میں اس چیز کے بارے میں ہی آپ سے ڈسکس کروں، کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یقین جانے کہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیتے ہیں، اپنے دن کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی 1000x بیٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی چابی ہے جس کے پاس ہر طرح کا دروازہ کھولنے کی پاور ہے. اینڈ دیٹ از ریسائٹ استغفار ایز مچ ایز یو کین. جتنا ہی اس چیز کی امپورٹنس پہ زور دیا جائے نا اتنا ہی کم ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینی ہو تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے. تو میں اسی طرح سے ایک دفعہ انسٹا اسکرال کر رہی تھی اور نا میرے سامنے سے ایک بیان گزرا جس میں وہ استغفار کی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہے تھے، اور کافی وہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ول ڈو دس، اور میں نے اس کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بناؤں گی. شروع میں تو یاد بھی رکھنا پڑتا تھا کہ اچھا میں نے ویٹ کرنا ہے. میں کوشش کرتی تھی، منیمم سے میں نے 500 سے اسٹارٹ کیا، تو اب تو ماشاء اللہ دن میں 3-4 ہزار دفعہ بھی ورد ہو جاتا ہے. تو جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، جتنا ایزیلی آپ کے لیے پاسبل ہو، بس کرنا ہے شروع. چاہے 10 دفعہ، 12 دفعہ، 15 دفعہ، اس چیز کی کوئی قید نہیں ہے. اور عبادت اتنی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں اتنی ایزی کی ہوئی ہیں کہ بہت ہی چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بہت میجر ثواب مل جاتے ہیں. بہرحال جی، اندھے کو کیا چاہیے تو 2 آنکھیں. میں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا. اس ٹائم نے میں بہت ہی میجر ہیلتھ کرائسس سے گزری تھی، بہت زیادہ میں ڈاؤن تھی اور بہت ہی میں لو فیل کرتی رہتی تھی ہر وقت ریگارڈنگ مائی ہیلتھ، مائی پرسنالٹی. مطلب جب انسان کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ بس نا ہر طرح سے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میں اسی طرح سے گزری تھی. بہرحال میں نے استغفار کا ورد شروع کیا اور آپ یقین جانیں کہ میں اتنا جلدی ریکور کیا میں نے کہ شاید میں کسی میڈیسن سے، کسی ڈاکٹر سے بھی ریکور نہ کر پاتی. سننے میں شاید تھوڑا سا سپرفیشل لگے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹائم گزر گیا تو اس نے ریکور کر لیا، لیکن آئی نو کہ میں کس طرح ایک ڈاؤن فال میں تھی اور کس طرح میں اس سے باہر آئی. اور جو ایک بہترین چیز ہوئی نا، ہیلتھ کے ساتھ، ہیلتھ تو ملی ہی ملی، اس کے ساتھ مجھے ذہنی سکون ملا اور میرا اپنے آپ میں کانفیڈنس بڑھا. اور جو میں ایک بہت ڈاؤن ہو گئی تھی، ڈپریشن والی ایک سٹیج پہ جا رہی تھی نا، اس طرح مجھے لگا کہ جیسے نا کسی نے مجھے وہاں سے کھینچا ہے، مجھے وہاں سے باہر نکالا ہے. اور میں بس بہت زیادہ مطمئن ہو گئی کہ انشاءاللہ میں اس چیز سے نکل جاؤں گی. اللہ کی طرف سے میرے دل میں حوصلہ پیدا ہوا اور ہر طرح کی فکر، ایک پریشانی، فیوچر کا خوف کہ ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ سارا نکل گیا ایک دم سے. بس وہ جس انسان پہ گزری ہوتی ہے نا، اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں. تو میرے پاس اس طرح سے ورڈز تو نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے دل کا حال آپ تک پہنچے اور میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ چیز کتنی میراکلسلی ورک کرتی ہے. پرانے دور میں نا ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مولا میرے نا دعائیں میری قبول نہیں ہوتی اور میرے رزق میں برکت نہیں ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو مولا نے کہا کہ تم ایسے کون سے گناہ کر رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ جس کی وجہ سے تمہارا رزق تم تک نہیں پہنچ پا رہا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کے آڑے آ جاتے ہیں اور ہماری دعائیں سیدھا عرش پہ نہیں پہنچ پاتی. تو ان گناہ، انسان ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، تو وی شوڈ آلویز سیک forgiveness اینڈ استغفار از دا اونلی وے کہ جتنا کثرت سے ہو سکے نا آپ ذکر کرتے رہیں. میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ آپ 10 دفعہ اگر یا رب یا رب یا رب کہیں نا تو آگے سے جواب آتا ہے کہ بول میرے بندے کیا چاہیے تجھے. تو جب ہم اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے forgiveness مانگیں گے، اس ذات سے جو کہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور جو کہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ڈھونڈتی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح ہدایت کے راستے مل جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، ہمارے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ذات ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گی. اچھا، ناٹ اونلی دس بٹ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہیے، اولاد کے نیک نصیب چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، پیسوں کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے، کوئی بھی میجر کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، استغفار کین ہیل دیٹ تھنگ ویری کوئکلی. سب سے پہلی بات کہ دل کا سکون تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں برکات شامل ہونی ہے اور جو مسئلہ آپ کا جس طرح سے حل ہونا ہے، آپ یقین جانیں کہ انسان سجدہ شکر سے ہی نہیں اٹھ پاتا. میرے ساتھ اتنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں اور میں نے جب اپنی زندگی میں شامل کیا، اس کے بعد جو میرے دل میں ایک سکون تھا، اطمینان تھا. ایک انسان کو نا سب سے زیادہ
اپنے اطمینان کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب وہ سوچے کہ اچھا اگر مجھے کل بھی موت آ جاتی تو کیا میں اس چیز کے لیے ریڈی ہوں، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ مجھے کل موت آ جائے. تو جب یہ دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تھوڑا سا آپ کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ مکمل طور پہ تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کسی حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر وقت. تو وہ چیز آپ کی زندگی میں وہ اطمینان قلب شامل ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اتنا قریب پاتا ہے، اتنا قریب محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی میں نے دعا مانگنی ہے اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لینی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، حسن ظن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے گمان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھے جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. تو ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی بری ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں چینج کر دے، آپ کو انزائٹی ڈپریشن سے نجات دلائے، آپ کے فائنینشیل اور رسک کے ہر طرح کے مسائل ختم کر دے، آپ کو ذہنی طور پہ اسٹرانگ بنائے اور آپ کے ایمان کو کامل کرے، آپ کے ایمان کو اسٹرانگ بنائے. اور سب سے بہترین چیز، دس از یور کی ٹو انٹر جنہ. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے چیزوں کو، کہ بس ہم نے چھوٹا سا ایک عمل ہے جس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنانا ہے، اور اس کے اتنے لامتناہی فائدے ہیں، اتنی ہماری زندگی میں برکات ہیں کہ پھر آپ کو نا کوئی بری تھاٹ آتی ہی نہیں ہے. پھر آپ صرف اور صرف بلیسنگز میں ہی ہر وقت سمجھیں کہ آپ نا ایک طرح سے بارش ہو رہی ہے آپ کے اوپر نعمتوں کی، اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو ایک کامبو ڈیل بتاتی ہوں جو کہ ہے تہجد کی نماز اور کثرت سے استغفار کا ورد. جب یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں نا، بس پھر آپ سوچیں کہ آپ کو بلندیوں پہ جانے سے نا کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ نے کوئی بھی نیا کام ایون سٹارٹ کرنا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے، کہیں انویسٹ کرنا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، بس یہ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور یہ چیز نا الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، بس جو ایک انسان وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے. آنکھوں کے آگے سے نا اندھیرے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، اور ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ دیر از سم ون جو کہ بس ہمارے معاملات سنبھال لے گا، ہمارے معاملات دیکھ لے گا، اور ہمیں کسی فیوچر کی ٹینشن ہے ہی نہیں. ٹینشن کس بات کی، جب وہ ہم سے اتنی محبت کرنے والی ذات کے ہاتھ میں ہمارا فیوچر ہے، جو کہ کبھی ہمیں دکھ میں پریشانی میں مبتلا کر ہی نہیں سکتی، جو کہ ہمارے اوپر ہماری ہمت سے زیادہ کوئی بوجھ ڈال ہی نہیں سکتی. تو پھر تو ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر تو ہمیں اتنا سکون ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا میں راضی. اگین آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، بلیورز ہیں، اور ہمارے پاس اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہیں تہجد جیسی، استغفار جیسی، جو ہماری زندگی کو ٹوٹلی بدل سکتی ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈپریشن سے، انزائٹی سے باہر نکال سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے نا آپ نے صرف اپنے 15 منٹ نکالنے ہیں، اور منیمم 1000 دفعہ اپنے استغفار کا ورد لازمی کرنا ہے. بلکہ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ پلیز اپنی زندگی میں چیز امپلیمنٹ کریں. اور کس طرح سے آپ کی لائف چینج ہوگی، پرومس. آپ بے شک ایک پیپر پہ اپنے گولز لکھیں، اپنی خواہشات لکھیں، اپنے مسائل لکھیں، اور صرف 2 ماہ 3 ماہ یہ چیز کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد وہ لسٹ نکالیں، اور یقین جانیں کہ ہر چیز آپ کی سالو آؤٹ ہو گئی ہوگی. یہ میری گارنٹی ہے. تو لازمی 15 منٹ نکالیں، اور منیمم 1000، اور اس سے جتنا اوپر ہو سکے اتنا ہی بہترین ہے. جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے. اینڈ آئی ول ناٹ آسک یو آل ٹو سبسکرائب، ٹو لائک، ٹو شیئر. بس میرے لیے یہی بہترین ایک بات ہوگی کہ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیں، اور جتنا ہو سکے نا استغفار کا آپ اس ماہ رجب کے مہینے میں کم از کم ورد کر سکیں. میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می. اللہ حافظ.